حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ایک نہایت غیر معمولی اور حکمت بڑا واقعہ پیش آتا ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے اس دور میں شمشاہی بچے یعنی 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لیکن آج ہم حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والی ہوں میں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں تسلسل قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دربار خلافت سجا ہے کہ ایک شخص بڑی محفل میں روتا ہوا داخل ہوتا ہے، حضور میں برباد ہو گیا، حضور میں برباد ہو گیا کہ میں نے ایک حسین عورت کو نیک سیرت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کی اور پھر تجارت کی، گھر سے شام چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو مجھے مبارکباد دی گئی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، جبکہ میری شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اب مجھے انصاف چاہیے، کیونکہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے شادی سے پہلے ہی ضرور بدکاری کی ہے۔ اس واقعے سے پہلے عرب کی ثقافت یہی تھی کہ وہ لوگ 6 ماہ کا بچہ حلال کا نہ مانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ صدیوں سے 6 ماہ کے بچے کو حرامی ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے ملک کے نامور حکیموں کو طلب کیا کہ کیا 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں، 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اعزاز صحیح نہیں بن پاتے۔ چنانچہ یہ سب تفصیل حاصل کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس شخص کی بیوی کو طلب کیا اور اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرے خاوند کا اور حلالی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 6 ماہی بچہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس لیے عورت کو رجم کی سزا سنا دی گئی۔ وہ عورت چیخنے چلانے کے بجائے پرسکون رہی اور مقتل کی طرف سپاہیوں کے ساتھ چل پڑی۔ شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ بدکار عورت کو 6 ماہی لڑکے کو جنم دینے کی وجہ سے رجم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھیلتی پھیلتی یہ خبر حضرت علی تک پہنچ گئی۔ سب لوگ میدان میں پہنچ رہے تھے جہاں اس کو سنسار کیا جانا تھا، لیکن حضرت علی دربار خلافت میں حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ آج کسی عورت کی 6 ماہی بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے سنسار کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے جی پورا حساب لگا لیا گیا ہے اور طبیبوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، اور عرب کا رواج بھی یہی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس عورت نے شادی سے پہلے ہی بدکاری کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کو آج سنسار کر دیا جائے گا، اور سپاہی اس کو میرے حکم سے لے گئے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھے کہ وہ کیسے؟ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے بالکل کی گئی ہے۔ پھر حضرت علی کہنے لگے کہ کیا سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 24 ماہ دودھ پلانے کی عمر مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ بالکل کی گئی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ حمل اور دودھ پلانے کے 30 ماہ میں سے دودھ پلانے کے 24 ماہ نکال دیں تو حمل کے صرف 6 ماہ بچتے ہیں، یعنی یہ قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ 6 ماہ کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو اس میدان کی طرف بھگایا کہ اس کو سنسار ہونے سے روکا جائے، اور خود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان کی طرف چل نکلے، اور ساتھ ساتھ حضرت علی سے کہتے جاتے کہ آج اگر آپ نہ آتے تو عثمان ایک بے گناہ کو سزا دے دیتا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے کہ ابھی تک اس عورت کی سزا پر عمل درآمد نہ شروع ہوا ہو۔ ایسا ہی ہوا جب حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ سپاہیوں نے اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، سر باہر ہے، اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے زاروں قطار۔ جس کو گاڑا ہوا ہے وہ تو صبر میں ہے، اور جو ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے وہ زاروں قطار رو رہی ہے اور اسے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے یہ بات کہی ہے میری بہن تو مت رو اور نہ تو غم کر، خلیفہ کے حکم پہ مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے کبھی کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت سپاہیوں نے نکال لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دفتر میں بلایا، اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت
کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں نہ چلتا کہ کون سا انڈا کون سا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے بھی جب بچے کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے عرب میں 6 ماہ کے بچے کو قبول کیا جانے لگا۔ آج کے جدید دور میں بھی شاہی بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس دور میں تندرست 6 ماہ کا بچہ محال تھا، اور اس سے پہلے اس کو حرام کا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فقہ اور اسلام کا اور قرآن پاک سے حضرت علی کے استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے حمل کو حلال کا حمل قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔